الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ سے کہا کرتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا تو سنائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ پھر صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، دو آنے والے آئے اور مجھے اٹھایا اور ساتھ لے کر ارض مقدس کی طرف چلے گئے۔ ہم وہاں پہنچے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کی طرف اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا اور ایک دوسری حدیث میں ہے آنکس، ایسی چیز ہے جس سے نا وہ اس کے منہ میں ڈال کے ایسے جبڑے میں ڈال کے ادھر یہاں تک وہ اس کو چیر دیتا ہے، پھر اسی طرح ناک میں ڈال کے وہ چیر دیتا ہے گردن تک، پھر آنکھ میں ڈال کے وہ اس کو چیرتا ہے، پھر اسی طرح وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو اتنی دیر میں وہ دوسری سائڈ میں جا کے وہ بھی چیرتا ہے، پھر وہ پہلے جبڑے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ پہلا جبڑا جو ہے وہ پہلی پوزیشن میں کر دیتا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی۔ تو اس کے بعد میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے گئے، پھر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر کی طرف بڑا سارا پتھر لے کے وہ کھڑا ہے، تو وہ اس کے سر میں مارتا ہے، تو پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن سر اس کا بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس کا سر ٹھیک کر دیتا ہے۔ جب وہ سر ٹھیک ہوتا ہے وہ پھر آ کے اس کو سر میں مارتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کرتا ہے۔ تو میں نے وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے بڑھے، آگے دیکھا تو ایک نہر ہے، نہر میں وہ خون کی نہر ہے، اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی اس کے کنارے پر پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ نہر والا پانی آدمی جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر والا اس کو پتھر مارتا ہے، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر پتھر مارتا ہے اس کے منہ پر، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم آگے گئے تو وہاں ایک دیکھا کہ ایک تندور جیسی کوئی چیز ہے، اوپر سے منہ تنگ اور نیچے سے کھلی ہوئی، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ وہ جب آگ کے چھولے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ بھی ساتھ اوپر اٹھتے ہیں اور سچ چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بار بار جب آگ زیادہ ہوتی ہے، بھڑکتی ہے، تو وہ اوپر آ جاتے ہیں جیسے باہر نکلنے لگے ہیں، لیکن جب کم ہوتی ہے پھر نیچے چلے جاتے ہیں اور ان کی آواز بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ تو یعنی آگ کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ پھر جب ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کی شکل بہت ہیبتناک ہے، خطرناک شکل کا آدمی ہے۔ وہ آگ جلانے کے بعد وہ اس کے چکر بھی لگاتا ہے، بھاگتا ہے اس کے پیچھے آگے چاروں طرف۔
میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک باغ ہے، بہت خوبصورت باغ ہے۔ اس میں یعنی اتنا خوبصورت باغ، اس میں موسم بہار کے پھول ہیں بہت زیادہ۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا۔ اور باغ میں ایک بہت بڑا درخت ہے، درخت کی جڑ میں ایک بوڑھا آدمی، بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح اس کے آگے ایک اور نہیں، پھر اس کے بعد ہم اسی درخت پر چڑھے اور ایک خوبصورت گھر دیکھا جس میں عورت مرد اور بچے بوڑھے سب ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے پھر ایک اور درخت پر چڑھے اور وہاں دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک خوبصورت گھر تھا۔ تو جب اس گھر میں پہنچے تو وہاں پر بھی کچھ مرد، عورتیں اور بوڑھے بچے سب تھے، لیکن گھر بہت خوبصورت تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم پھر آگے بڑھے، ایک اور جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا، میں نے پوچھا کہ بھائی ساری رات تو مجھے آپ لوگوں نے سیر کرائی، لیکن اس کی تفصیل بھی تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی ہم اس کی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ فرمایا جو آپ نے سب سے پہلے آدمی لیٹا ہوا جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ ایک جھوٹا آدمی تھا، وہ لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا، تو سارا دن جھوٹ بولتا، اس طرح پورے لوگوں میں جھوٹ کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی، اور کہ بار بار اس کا وہ جبڑا اور ناک اور آنکھ یہ چیری جاتی، یہ قیامت تک اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ دوسرا آدمی جو لیٹا ہوا تھا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو نہ قرآن پڑھتا، سویا رہتا، اور صبح بھی وہ نہ اس پر عمل کرتا۔ اس کی وجہ سے اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ تو تیسرا آدمی جو نہر میں، خون کی نہر میں تھا، وہ سود خور تھا، سود کھانے والا، سود لینے والا۔ تو اس کے منہ پر پتھر وہ مارے جا رہے تھے، اور وہ خون کی نہر میں تھا، وہ بھی قیامت تک اسی طرح اس کو مار پڑتی رہے گی۔ پھر آگے وہ تندور والا مسئلہ، اس میں جو ننگی عورتیں اور مرد تھے وہ زانی تھے، ان کا بھی قیامت قائم ہونے تک ان کو سزا اسی طرح ملتی رہے گی۔ اور آگے جو ہے کیا نام ہے، آگ جلانے والا آدمی بدصورت، وہ جہنم کا دروغہ ہے، یعنی جہنم کا فرشتہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ تو وہ بھی اس کا کام ہی جہنم کی آگ بھڑکانا ہے۔ تو دوسرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ میں پہنچے تو باغ میں دیکھا وہ خوبصورت باغ ہے، اس میں جو بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہیں اور اس کے پاس بچے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور بچے مومنوں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بچے مشرکوں کے بچے ہیں، فرمایا وہ بھی ان میں داخل ہیں۔
کیونکہ بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن ہوتے اسلام پہ پیدا ہے، فطرت اسلام پہ، گناہ گار نہیں ہوتے، تو وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ پھر آگے وہ جب ایک گھر میں پہنچے، درخت پر چڑھے اور گھر میں پہنچے تو وہاں پر جو گھر دیکھا تو وہ جنت میں یہ جنت میں مومنوں کا گھر ہے۔ آپ جب دوسرے گھر میں پہنچے تو وہ شہداء کا گھر ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ اوپر نظر اٹھائیے، تو میں نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اوپر بادل کی طرح بادل ہے اور اس میں ایک گھر ہے بہت ہی خوبصورت۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اس میں جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، وہ آپ نے دنیا میں گزارنی ہے، تو اس کے بعد جب آپ دنیا میں عمر اپنی پوری کر لیں گے اس کے بعد آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بخاری کی ہے، تو اس کا نمبر ہے 1386۔ تو یہ حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی کو خواب آتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، تو یہ اور بعد میں وہ جو دو آدمی تھے وہ اصل میں جبرائیل، انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل علیہ السلام ہیں، یعنی دونوں فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں۔ تو دوستو ہمیں اس میں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ جو جتنے برے لوگ تھے ان برائیوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اطاعت میں ہی فائدہ ہے، اطاعت میں ہی جنت ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے۔ اور یہ چینل ہے، اس کا نام اسلام ٹی وی ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس سے جڑ جائیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔